الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین کریم الرؤوف الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج محرم کی 29 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ ختم ہونے کو ہے اور انشاءاللہ کل سے سفر کے مہینے کا آغاز ہوگا۔ اسی مہینے کے حوالے سے میں ایک خاص مضمون آج بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی جو آیت کریمہ کا حصہ جو آیت نمبر 30 میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اتارا۔ پھر یہ خلافت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو عنایت فرمائی۔ پھر یہی خلافت چلتے چلتے اگلے ادوار میں حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند حضرت سام سے ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچی۔ پھر یہ خلافت ان کے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہوتے ہوئے بنی اسرائیل کے انبیاء تک پہنچی، اور اسی خلافت کا فیض حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے ان کے فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، یعنی زمین پر ظاہری بعثت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس دور کا آغاز ہوا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں اس خلافت کو، اس نعمت کو تقسیم فرمایا۔ شریعت کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس خلافت کے تاج کو اپنی امت کے بالخصوص 8 افراد میں تقسیم فرمایا۔
جن میں خاص جن سے سلاسل رائج ہوئے وہ حضرات 6 حضرات ہیں، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا مشکل کشا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبد العزیز مکی بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین، یہ حضرات شامل ہیں۔ یہ 6 اس حوالے سے میں کئی تقریریں میں نے کی ہیں جو یوٹیوب پر بھی موجود ہیں، اور اس کتاب نہر صابری میں بھی اس کا تذکرہ تھوڑا موجود ہے۔ یہ تو 6 حضرات ہوئے جن سے باقاعدہ سلاسل رائج ہوئے۔ کس کس کو کون کون سی خلافت، کون کون سے سلسلے کی اجازت دی گئی، اس کی تفصیلات میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ میں نے کہا چونکہ کل 8 حضرات میں بالخصوص کی نعمت تقسیم ہوئی، اب یہ تو 6 ہوئے جن سے باقاعدہ سلاسل رائج ہوئے۔ اب ان کے علاوہ ایک نعمت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو عنایت فرمائی تھی وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمائی تھی، جنہیں ابدالوں کی خلافت سے نوازا گیا تھا، کیونکہ ابدال ان کا مقام الگ، ان کا مرتبہ الگ، ان کے احوال الگ ابدالوں کے، اس واسطے یہ باقاعدہ بالخصوص یہ عوام الناس میں ہر کسی کے پاس نہیں، مخصوص اور صرف ابدالوں کو یہ نعمت عطا ہوتی ہے۔ جسے ابدال کے درجے پر پہنچانا ہوتا ہے اسے حضرت بلال حبشی یعنی بلال ابدال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے وہ سلسلے کی شاخ سے وہ خلافت عنایت ہوتی ہے جسے مرتبہ ابدالیت پر فائز کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ نعمت تقسیم ہوئی۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فیضان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت کو عنایت فرمایا وہ اہل بیت اطہار کے ذریعے آگے بڑھا، اور بالخصوص ایک صحابی کو ایک یا دو نعمتوں سے نوازنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات مولا مشکل کشا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو کل نعمتوں سے نوازا تھا، کل سلاسل کی نعمتیں، کل اجازتیں، 4 پیر 14 خانوادے اور ہر 2 حنفیہ، یہ خاندان کی نعمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات علیہ السلام کو عنایت فرمائی۔ 6 صحابہ اور حضرت بلال ابدال ملا کر کتنے ہوئے؟ 7 ہوئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت جن سے آگے بڑھی وہ ہستی، ان کی طرف آتا ہوں۔ آخر میں وہ روایت سناؤں گا جنہیں ملا کر سرکار کے 8 خلفاء کہلاتے ہیں طریقت کے مخصوص۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کل مخلوق کے واسطے نعمت ہے۔ آقا نے فرمایا میں اللہ کے نور سے ہوں اور کل کائنات میرے نور سے ہے۔ میں اللہ کے نور سے ہوں اور اللہ نے جو کل کائنات تخلیق فرمائی ہے وہ میرے نور سے ہے۔ جب سرکار کے نور کی بات آتی ہے تو اس میں سب سے پہلے سرکار کے نور کو یا ان کے نور سے جو مخلوق تخلیق ہوئی یا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس نور کا حصہ وہ فیض جنہوں نے پایا وہ مولا کائنات اور سیدہ کائنات اور حسن و حسین علیہ السلام ہیں۔ یہ ہستیاں یعنی جنہیں پنجتن پاک میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ اب وہ ہستی جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنہوں نے فیض پائی ان کا نام ہے حضرت سیدہ کائنات سیدۃ النساء الشباب اہل جنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تو آج
یعنی سفر کے مہینے کے آغاز ہوتے ہی کم و بیش جو ہے نا ہر سال یا اس کے قریب قریب یہ بیان جو ہے نا میں سناتا ہی ہوں. تو سنیں کہ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز شہنشاہ دکن، جن کا آستانہ کرناٹک میں ہمارے دکن میں موجود ہے، بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے ہر کوئی اپنی استعداد کے مطابق فیض پایا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے جس کی جتنی استعداد تھی، یعنی جس کی اس کی کیپیسٹی تھی، جسے جتنا مقام مرتبے تک اللہ تبارک تعالیٰ کو پہنچانا تھا، اتنی مقدار میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے نور کا فیض اس تک پہنچایا. بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہر کوئی، یعنی جن لوگوں نے، ہستیوں نے ان سے نور پایا، ہر کوئی اپنی استعداد کے مطابق فیض پایا، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جس نظر سے دیکھا ویسا فیض پایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کسی نے جس نظر سے دیکھا، یعنی جتنی معرفت سرکار کی ان کے صحابہ کو عنایت ہوئی، اور وہ دیکھنے والے، معرفت پانے والے، جہاں تک ان کی سوچ سمجھ، ان کی پہچان گئی، اتنا فیض اسے ملا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے تھے تو ان کی نگاہ الگ تھی. حضرت عمر فاروق دیکھتے تھے تو ان کی نگاہ الگ تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے تھے، ان کی نگاہ الگ تھی. جب مولا کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو ان کی نگاہ الگ تھی. جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو ان کی نگاہ الگ تھی. اور جب ابو لہب اور ابو جہل نے دیکھا تو ان کی نگاہ الگ تھی. جس نے ایک عام بشر کی طرح، ایک معمولی انسان کی طرح دیکھا اور سرکار کو ہلکا جانا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی، شہید کرنے کی، ان کی جان لینے کی کوششیں کی، ان لوگوں نے سرکار سے کچھ بھی نہ پایا. ان کے حصے میں سوائے لعنت کے کچھ نہیں آئی ہے نا. پھر اسی طرح صحابہ میں الگ تقسیم ہے، بس میں مختصر جتنے ضروری تھے نام بتایا. بندہ نواز فرماتے ہیں، جس کسی نے بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس معرفت کے ساتھ، جس نظر سے دیکھا ویسا فیض پایا. اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. بندہ نواز فرماتے ہیں ان میں مرد حضرات بھی ہیں، یعنی صحابہ بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے فیض حاصل کرنے والے بہت سارے کامل مردوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامتی بھیجی. کامل مردوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلامی بھیجی، اور اللہ تبارک تعالیٰ بھی ان مومنوں پر سلامتی بھیجتا ہے. قرآن پاک میں اس کی آیت موجود ہے. فرماتے بندہ نواز سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور خاص 4 عورتوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے سلامتی بھیجی ہے. کیوں؟ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے خاص فیض پایا، بالکل خاص فیض. وہ 4 عورتیں ہیں جن پر خود اللہ تبارک تعالیٰ نے سلامتی بھیجی ہے. وہ کون ہیں؟ بندہ نواز فرماتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ ان میں ایک ہے فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے بڑا خاص فیضان پایا، کیونکہ سرکار کی ذات مبارکہ، وہ ہستی، ان کی معرفت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ان کا چرچا ہوتا آیا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا.
ऐसा नहीं कि जब सरकार मौजूद थे, जब उनके सामने सहाबा थे या सहाबियात थीं, उन्हें देखे और फैज़ दे, ऐसा नहीं है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि अब सरकार अब मौजूद नहीं है बज़ाहिर हमारे सामने, ऐसा भी नहीं है। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में ज़ाहिरी वजूद के साथ जब मौजूद नहीं थे, तब भी आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फैज़ जारी व सारी था। सुभान अल्लाह। आज भी जब सरकार मौजूद थे रुए ज़मीन पर, उस वक्त भी नफ्स नफीस जब मौजूद थे, उस वक्त भी उनका फैज़ जारी व सारी था। अब चूँकि ज़ाहिरी वजूद के साथ हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, तो अब भी उनका फैज़ उसी तरह जारी व सारी है। पैमाना क्या है? अल्लाह तबारक तआला का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत बंदे को अता होनी चाहिए। तुम्हें जितना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को, उनके नूर की पहचान मारिफत हासिल करेंगे, अल्लाह तबारक तआला उतना फैज़ान अब भी अता करता है और क़यामत तक अता करता रहेगा। उनके ज़माने में भी अता फरमाया और उनके बाकायदा ज़ाहिरी वजूद के साथ आने से पहले भी। हज़रत आसिया बंदा नवाज रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। फिर उनके बाद दूसरी जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हज़रत मरियम बिनते इमरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से जिन्हें ख़ास फैज़ान हासिल हुआ। दो ही 4 औरतों का जिक्र फरमाया बंदा नवाज ने। फिर तीसरी कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास फैज़ान पाया, नूर पाया, मारिफत उन्हें अता हुई। फिर चौथे हैं सैयदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा बिनते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी लख्त जिगर। फरमाते हैं बंदा नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह इसकी तशरीह में कि इन चारों ख़ानदानों का फैज़ जिसे हासिल होता है, उसकी औलाद विलायत में अनोखा मर्तबा पाती है। सुभान अल्लाह। क्या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिन हस्तियों ने ये नूर पाया, उनकी मारिफत हासिल की, अब इनकी जो औलादें हैं, ये 4 हस्तियों की, इनके ख़ानदान के साथ जिसे निस्बत है, वाबस्तगी है, उनकी औलादें विलायत में एक अनोखा मर्तबा पाती हैं। अब ये दौर अगली उम्मतों के तो जो है न, जिनमें 2 मुक़द्दस हस्तियों का बंदा नवाज सरकार ने तज़किरा फरमाया, हज़रत आसिया और हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का। तो अब बचे कौन? 2 हस्तियाँ जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त इस उम्मत के साथ है। एक खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और एक सैयदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। क्या फरमाते हैं? इन 2 हस्तियों के साथ अब इनके साथ जिनकी वाबस्तगी है, या जिन्होंने अपना ताल्लुक़ इन हस्तियों के साथ जोड़ लिया, तो उनकी औलादों को विलायत में एक अनोखा मर्तबा हासिल होता है। कौन बोल रहे? ये बोलने वाले भी कौन? ये खुद सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद में से हैं, ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का मुकाम व मर्तबा फरमाते हैं बंदा नवाज, इन चारों में सबसे अफजल तरीन हस्ती फ़ातिमतुज़ ज़हरा है। क्या बोल रहे? ये जो 4 औरतों का जिक्र हुआ, हज़रत आसिया का, हज़रत मरियम का, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का और सैयदा कायनात का,
جو سرکار کے نور سے خاص فیضان جنہیں عنایت ہوا. ان چاروں میں سب سے افضل کون ہے؟ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تو یہ بندہ نواز سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی روایت عبارت جو ہے یہاں تک میں آپ کو پڑھ کر سنایا. اب سنیں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا مرتبہ کیا ہے. دو تین حدیثیں سنا کر پھر کیوں اس سفر کے مہینے میں یہ تقریر کرنے کی جو ہے ضرورت پیش آتی ہے ہر سال، اس کی طرف آتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ارشاد فرمایا. کیا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ارشاد فرما رہے ہیں. کیا بولو؟ اے فاطمہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری اولاد کو آگ کا عذاب نہیں دے گا. کیا؟ اے فاطمہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری اولاد کو آگ کا عذاب نہیں دے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر ایک حدیث ہے، اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ نے اپنی عصمت و پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی اولاد کو آگ سے محفوظ فرما دیا ہے. یعنی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی کسی اولاد کو آگ جلا ہی نہیں سکتی، آگ جلا ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے ان کی آل اولاد کو قیامت تک آگ سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھا ہوا ہے. اب بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ قول آپ کو یاد دلا کر ایک بار دہرا کر پھر میں اگلی حدیث بیان کرتا ہوں. کیونکہ اولیاء اللہ جو اپنی کتابوں میں لکھے ہیں نہیں کون سے بھی جملے، انہوں پوری جو ہے کمپلیٹ حدیث بیان کرتے نہیں بیٹھے. جیسا مضمون آیا، جیسا بات آئی، ایک جملہ اپنے مریدین کو ارشاد کر کے آگے بڑھ گئے. مگر ان کی ہر بات، اولیاء اللہ کی ہر بات یا تو قرآن کی آیت ہوتی ہے یا تو حدیث کا ترجمہ ہوتا ہے. کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ یا حدیث کا ترجمہ یا براہ راست حدیث، یا وہ حدیث کی طرف، قرآن کی آیت کی طرف اشارہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ اے فاطمہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری اولاد کو آگ کا عذاب نہیں دے گا، آگ کا عذاب نہیں دے گا. بندہ نواز کیا فرمائے؟ ان چاروں ہستیوں میں، مقدس بیویوں میں سب سے اونچا مرتبہ، سب سے اونچی شان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے. اور ان چار بیویوں کا خاندان جو ہے، ان خاندان سے جس نے فیض حاصل کیا، سنو غور سے، کیا بندہ نواز فرما رہے ہیں، یہ جو مقدس بیویاں ہیں، اب وہ تو چھوڑو ان کا خاندان کون سا ہے کیا ہے. اگلے ادوار کی جو بیویاں ہیں، حضرت آسیہ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں تو نہیں معلوم ان کا خاندان اب کون ہے کہاں ہے. مگر اس امت کے واسطے جو دو مقدس بیویاں، ایک ام المومنین خدیجہ الکبریٰ، ایک فاطمہ الزہرا، دونوں ایک ہی خاندان، دونوں ایک ہی خاندان، یعنی آل رسول کا، سیدوں کا جو خاندان ہے. لکھنے والے بھی کون ہیں؟ خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی سید انہی کی آل میں سے، امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے. انہوں نے کیا لکھا ہے؟ ان خاندان سے جس نے اپنی نسبت جوڑ لی اور ان خاندان سے جس نے فیض پایا، اس کی اولاد ولایت میں انوکھا مرتبہ پاتی ہے، ولایت میں انوکھا مرتبہ پاتی ہے. تو سنیں، جب نسبت حاصل ہوئی تو بندہ نواز فرما رہے ولایت میں انوکھا مرتبہ پاتی ہے. اب ولایت کا ہی صرف معاملہ نہیں ہے، کیا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ جو اس خاندان سے نسبت جوڑ لیا
بندہ نواز فرما رہے ہیں جو اس خاندان سے نسبت جوڑ لیا اور اس سے فیض پایا، یعنی ان لوگوں نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے نور پایا ہے۔ کون؟ ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سامنے تھی، سرکار کا نور ان کی آر ان کے شکم سے جو ہے نا آگے جاری و ساری ہوا، اور وہ نور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ بن کر دنیا میں تشریف لایا۔ براہ راست نور نہیں، عین نور نہیں سرکار کا۔ تو اب ان سے نسبت جوڑنے والے کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ ایک حدیث تو یہ بھی کیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرمائے کہ اے فاطمہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری اولاد کو آگ کا عذاب نہیں دے گا۔ اب ایک اگلی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روایت کی ہے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اور اس سے محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے الگ تھلگ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے، اس کی اولاد کو اور اس سے نسبت جوڑ لینے والوں کو، یعنی اسے انہیں چاہنے والوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ دوزخ سے الگ کر دیا ہے۔ صرف سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو یا ان کی اولاد کو آگ نہیں جلائے گی، یہ حدیث اوپر گزری، صرف وہاں تک مخصوص نہیں رکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس سے محبت رکھنے والوں کو، اب سب آ گئے، صرف اولاد تک یہ جو ہے محدود نہیں ہوا، انہیں چاہنے والے سب آ گئے، ان سے محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے الگ تھلگ کر دیا ہے۔ تو سیدہ کائنات کو چاہنے والا، ان کی اولاد کو چاہنے والا، آل رسول کو چاہنے والا دوزخ میں جا ہی نہیں سکتا، مگر وہ ایمان پر قائم رہے، اعمال جو ہے درست رکھے۔ اگر اس کے اعمال میں کچھ کمی بیشی ہوئی بھی تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ بروز محشر سب سے پہلے انہیں اور ان کی اولاد کو چاہنے والوں کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے انہیں بخشوا کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جائیں گے۔ تو سیدہ کائنات کو چاہنے والا یہ دوزخ کی آگ میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ایک جملہ اس موضوع کے تحت میں بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ سیدوں کا مقام مرتبہ، سیدوں کا مقام و مرتبہ سے اونچا تو ہے ہی، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مقام مرتبے کے باعث صرف انہیں ہی فضیلت نہیں بخشی، انہیں چاہنے والوں کی بھی فضیلت بخشی، انہیں چاہنے والوں کو بھی فضیلت بخشی ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث پاک آپ کو میں نے سنائی، تو سیدوں کو چاہنے والا، سیدہ پاک کی اولاد کو چاہنے والا جہنم میں نہیں جا سکتا، مگر تھوڑا اگر نظر دوڑائے تو بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، جہنم کے اندر سب سے زیادہ کثرت عورتوں کی ہوگی اور علماء کی ہوگی۔ اس کی جہنم میں سب سے زیادہ کثرت سے کون پائے جانے والے؟ ایک تو علماء ہوں گے اور دوسرے عورتیں ہوں گی۔ سن رہے نہیں؟ غور سے سنو اور ایک بار دہرا دوں۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا نام ہی فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ اور ان کو چاہنے والے جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، جہنم سے الگ کر دیا گیا، آگ نہیں جلائی گئی انہیں۔ مگر ذرا ادھر یہ حدیث کو دیکھو، سرکار فرما رہے ہیں کہ جہنم میں کثرت کے ساتھ علماء موجود ہوں گے اور عورتیں ہوں گی۔ اب سید کا مرتبہ بڑا کیا عالم کا مرتبہ بڑا؟ کس کا مرتبہ بڑا؟ سید کا مرتبہ۔ سرکار فرما رہے ہیں حدیث میں ہے کہ سیدوں کو آگ جلا ہی نہیں سکتی، اور ایک حدیث میں ہے جہنم میں سب سے زیادہ کثرت سے علماء پائے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث کی وضاحت، تشریح یا جو ہے اشارہ نہیں،
डायरेक्ट حدیث کے الفاظ ڈائریکٹ، جہنم میں کثرت سے علماء اور عورتیں پائی جائیں گی. ہے کہ نہیں؟ حدیث سنیں گے نہیں تو کئی مرتبہ سنے رہیں گے، ہے کہ نہیں؟ علماء اس واسطے جہنم میں چلے جائیں گے کیونکہ وہ حق کو چھپاتے ہیں. یہ وجہ بتائی گئی. کیا؟ حق کو چھپانے والا عالم، اس کے باعث اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا. اور عورتیں کیوں جائیں گی؟ ایک عورت اٹھ کر پوچھی عورتیں کیوں جائیں گی؟ فرمایا عورتیں اپنے شوہروں کا کفر کریں گی. عورتیں فرمائیں کفر کریں گی. تو عورت پوچھی یا رسول اللہ کیا ہم اللہ کا انکار کرنے والے ہیں؟ کیا ہم مورتی پوجا کرنے والے ہیں؟ کیا شرک کرنے والے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو؟ تو فرمایا سرکار نہیں، تم اپنے شوہروں کا کفر کرو گی. وہ کیا کفر ہوگا؟ کفر کا معنی ہے انکار. کفر جو ہے عربی لفظ ہے. کفر کا معنی صرف یہ نہیں کہ بت پرستی کرنے والا. کفر کا معنی کیا ہے؟ حق کا انکار کرنے والا. تو سرکار فرماتے ہیں عورتیں اس واسطے شوہروں کا کفر یعنی یہ کفر کریں گی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً اس حدیث میں نام ہے. فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، تو عورت پر کتنے بھی احسان کر، ایک دن تجھے وہ ضرور سنائے گی کہ میں نے تجھ سے کچھ سکھ پایا ہی نہیں. کیا؟ عورت پر کتنے بھی احسان کر، ایک دن وہ عورت تجھے یہ ضرور سنائے گی کہ میں نے تجھ سے کوئی سکھ پایا ہی نہیں. تو یہ انکار ہوا. تو اس جملے کے باعث اللہ اٹھا کر عورت کو جہنم میں پھینکے گا. اس واسطے کثرت سے جہنم میں عورتیں پائی جائیں گی. اور علماء کیوں؟ حق کو چھپانے کے باعث. بس زیادہ اس موضوع کو لمبا کھینچنے کا رکھو. یہ فتنہ چل رہا ہے آج کل، پھر اس فتنے کے لپیٹے میں ہمیں بھی آنے کا رکھو. آگے بڑھیں گے جو موضوع کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی شان میں بیان کروں، اسی کی طرف آتے ہیں. مگر ایک ذہن میں رکھ لو جملہ. کیا؟ سرکار ایک طرف ایک حدیث میں فرمائی جہنم میں کثرت سے حق کو چھپانے والے علماء ہوں گے، اور ایک حدیث میں فرمائی کہ میری بیٹی فاطمہ اور اس کو چاہنے والے یہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتے. تو مرتبہ سیدوں کا تو بہت بڑا اونچا، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. اور اس کے بعد فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم پر سیدوں کو چاہنے والے کو فضیلت بخشی ہے. کیا بولو؟ سمجھ میں آ رہا ہے تم نا؟ صرف سیدوں کا مرتبہ علماء سے اونچا نہیں. کیا یہ بات کہنا جو ہے سیدوں کی توہین کرنے کے برابر ہے؟ سید بڑا کہ عالم بڑا، یہ ڈسکس کرنا تو دور کی بات. اگر تمہیں سوچے بھی تو عالم جو ہے سید سے بڑا، معاذ اللہ. سرکار فرما رہے ہیں کہ سیدوں کو چاہنے والا بھی ایک عالم جو ہے نا جہنم میں جاتا حق کو چھپانے والا، مگر سیدوں کو چاہنے والا جہنم میں نہیں جاتا. تو سیدوں کو چاہنے والے کا، عاشقان اہل بیت کا مرتبہ حق کو چھپانے والے علماء سے بڑا ہے کہ نہیں؟ مگر یہ بات الگ ہے کہ عالم کون، حقیقت میں عالم کون؟ العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں. یہ جو شروعات میں جو نام گنوائے، یہ جو کتاب ہے نا، یہ لکھی ہوئی کتاب ہے نا نہر صوبی، اس کے اندر میں نے حدیث لکھی ہے. یہ وہ تذکرہ ہے اس کے اندر کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اپنے خاص 6 صحابہ اکرام کو لے جا کر مدینہ سے باہر جو خلافت عنایت عطا فرمائی اور 4 پیر 14 خانوادوں کی نعمتیں عنایت فرمائیں، فرمانے کے بعد بولے کہ العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ میری امت کے علماء ہیں، یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں. اور جو اس تعلیم پر آئے گا، اس نعمت میں سے جس عالم کو حصہ ملے گا وہ عالم ہے. کون بولو؟ مختصراً ایک جملے میں اگر کہنا چاہے تو تعلیم طریقت، معرفت، حقیقت جسے نصیب ہوئی، جو خانقاہوں میں تعلیم حاصل کر کے کوئی بندہ نواز بنا، کوئی قطب الدین بنا، کوئی نظام الدین بنا، کوئی مخدوم علاء الدین بنا، یہ علماء ہے. معلوم ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم، حضرت عبدالعزیز مکی بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عالم، حضرت بلال حبشی، بلال عبدال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عالم.
ان کو خلافتیں عطا کر کے سرکار بولے سو کہ یہ میری امت کے علماء ہیں جنہیں علم صرف کتاب کا نہیں خدا کا تھا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی معرفت تھی. کیا صرف مدرسے میں پڑھ کر 4 حدیثیں یا قرآن کے چند آیتیں یا ترجمہ یا پورا مکمل قرآن کی جو ہے نا ترجمہ اور تفسیر ظاہری پڑھ کر ایک سرٹیفکیٹ لے کر میں بھی عالم, میرا چہرہ دیکھنا عبادت, میرے سامنے بیٹھنا عبادت, میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند. مگر سرکار فرما رہے ہیں کہ ایسا عالم جو یہ سب پڑھ کر حق کو چھپاتا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے. کثرت ان علماء کی ہوگی. وہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے, ذرا سوچو. سیدوں کا مقام مرتبہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. صرف ان کے چاہنے والوں کے لیے کیا عظمت, کیا فیضان, کیا اجر رکھا گیا ہے وہ میں بتاؤں. سرکار فرما رہے کہ حدیث کا جو ہے نا یہ حوالہ بتا دوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ حدیث میں نے بیان کی, یہ دارمی, کنز العمال اور سخاوی نے اسے روایت کیا ہے. یہ احادیث موجود ہیں. سب علماء پاس ہے, علماء کو حوالہ دینے کی ضرورت نہیں رہتی. حوالہ کون پوچھتے ہیں بولو؟ خالی معصوم لوگ ہم پوچھتے ہیں جسے معلوم نہیں. سو عالم حوالہ پوچھتا کیا؟ عالم کو سب معلوم رہتا ہے, اسے معلوم ہے حدیث کا ہے, مگر اس کو وہ یوں نہیں یوں کرتے ہیں علماء. حوالہ پوچھنے والے ایک سادے سیدھے لوگ, ان کو یقین نہیں رہتا بیچارہ وہ سچی حدیث بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں, کون سی حدیث میں ہے. مگر عالم کو سب معلوم ہوتا ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ ایک آسان سا راستہ کھول کر دے دیا, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک آسان سا پیمانہ, ایک آسان سا ضابطہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر چلے گئے اس ظاہری دنیا سے. کیا؟ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن اور میری اہل بیت. قرآن تو ہر کوئی پڑھ کر سمجھ نہیں سکتا کیا ہے, جھانک نہیں سکتا. صرف اتنا کام کرو, اگر قرآن نہیں سمجھ سکتے تو میرے اہل بیت کے دامن سے جڑے رہو, کیونکہ میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ ہی اس لیے رکھا گیا ہے کہ تاکہ وہ تمہیں جہنم سے بچائے گی. کیا؟ تو اب کس کے ساتھ جڑنا ہے؟ خیر وقت ختم ہونے کا آیا, موضوع وہیں رہ گیا, شروع ہی نہیں ہوا. بلکہ ایک حدیث اور سنانی تھی. حضرت مولا کائنات علیہ السلام اس کی حدیث کے راوی ہیں. تیزی کے ساتھ بیان کر کے آخر جو موضوع بیان کرنا آپ کی طرف آتا ہوں. مولا کائنات بیان کرتے ہیں, وہی راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ اے علی, سب سے پہلے جنت میں میں, فاطمہ, حسن اور حسین ہوں گے. یہ کون بول رہے ہیں؟ مولا علی بول رہے ہیں. رسول اللہ کیا بولے مجھے؟ جنت میں سب سے پہلے میں جانے والا. کون؟ یعنی کہ علی. جنت میں سب سے پہلے کون جانے والے؟ علی, فاطمہ, حسن اور حسین جائیں گے. اب ایک صحابی نے پوچھا کہ ان میں سب سے پہلے کون داخل ہوں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے جو داخل ہوگا وہ میری بیٹی فاطمہ ہے سلام اللہ علیہ. کون ہے؟ بس موضوع کمپلیٹ ہو گیا. اب آئیے آپ کو بتاتا ہوں کہ 11 ہجری تھی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ظاہری دنیا میں یا اس دنیا سے تشریف لے جانے کے آخری ایام. 11 ہجری, محرم کا مہینہ, 1 تاریخ. یہ بیان یوٹیوب پر موجود ہے. میں تیزی سے صرف ایک پیغام دے کر ختم کروں گا, جسے سننا ہے وہ یوٹیوب پر سن لیں. محرم کی 1 تاریخ تھی, پیر کا دن تھا, 11 ہجری تھی, محرم کا مہینہ تھا. تہجد کے وقت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, روز قیامت کیا میں تنہا اٹھوں گی؟ یہ سوال پوچھے. آپ لوگوں نے سنا ہے, میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ, عورتوں کے لیے تعلیم طریقت تیرے واسطے سے جاری ہوگی. یعنی کیا؟ وسیلے سے, تیرے وسیلے سے جاری ہوگی. اور جو عورتیں تمہارے سلسلے میں داخل ہوں گی وہ روز محشر تمہارے گروہ میں اٹھائی جائیں گی. کس کے؟ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے ان کے گروہ میں اٹھائی جائیں گی. کون عورتیں؟ جو سیدہ پاک کے سلسلے میں طریقت میں داخل ہوئی,
यानी क्या, मुरीद बने सो औरतें, मुरीद बने सो औरतें, ठीक है। और ये मर्तबा खुदा ताला ने अज़ल से तुम्हारे लिए मखसूस फरमाया है। कब से? अज़ल से, दुनिया वजूद में आने से पहले ही। ये दुनिया जब अल्लाह ताला ने चाहा कि कुंतु कंज़म मख्फिया, मैं छुपा खजाना था, मैंने अपने आप को जाहिर करना चाहा। जब अज़ल से जब कायनात की शुरू हुई, जब अल्लाह ताला मर्तबे बांट रहा था, उसी वक्त ये मर्तबा अल्लाह ताला ने सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के लिए मखसूस फरमाया था, ठीक है। आगे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि और अनकरीब ऐ सैयदा, और अनकरीब वो वक्त आने वाला है कि तुमको बहुक्म इलाही साहिब मजाज किया जाएगा, साहिब मजाज किया जाएगा। हुसूल इजाज़त के बाद तुम हसन को साहिब मजाज कर देना। क्या बोले? तुम्हारे वास्ते जो है ने ये ख़ास खिलाफत का एहतमाम अल्लाह ताला अज़ल से कर रखा है। मैं जो आयत तिलावत किया ना, अल्लाह ताला ने ज़मीन पर खलीफा बनाया। व इसक़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, अल्लाह ताला ने खलीफा बनाया। मैंने बयान में शुरू में बताया है तफसीलात, इस बयान को यूट्यूब पर डालूंगा, सुन लें कि वो खिलाफत जो है ना चलते चलते हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबाए कराम को बांटी, वो जो है ने मखसूस 8 हज़रात थे। कितने? 8। 6 के तो मैंने नाम गिनवाए, चारों खुलफाए राशिदीन और अनस बिन मालिक और हज़रत महाजिर मक्की रहमतुल्लाह तआला, और 7वें हज़रत बिलाल अब्दाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और 8वीं हस्ती सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा है। कौन है बोलो? इसमें 2 हस्तियों की खिलाफत जो सरकार ने दी थी वो मखसूस थी, वो मखसूस है, और उसका निज़ाम अलग है। एक तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत सिर्फ़ और सिर्फ अब्दालों की खातिर, दूसरे को उसमें से हिस्सा ही नहीं, अब्दालों का हिस्सा है, इस वास्ते उसका चर्चा नहीं। और दूसरी जो खिलाफत है सैयदा कायनात को, क्योंकि औरत खिलाफत नहीं चला सकती, इस वास्ते वो लौटाने की, सुपुर्द करने की का जो हुक्म था, जो इजाज़त थी, वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम तक पहुँचाई गई। इस वास्ते सैयदा पाक का नाम छुपाया दिया गया है, वहाँ पर इसका तस्करा ज़्यादा नहीं हुआ। और ये जो नाम है 6 सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के, वो जो है ना हर किसी को मालूम है, जिनसे बाकायदा सलासिल दराइज उम्मत में तकसीम है, ठीक है। तो फरमाया हुसूल इजाज़त के बाद तुम इमाम हसन को साहिब मजाज कर देना, यानी ये खिलाफत उन्हें लौटा देना, उनसे जो है ना सिलसिला चलेगा। इस इरशाद से खाली पेशन को ही दे नहीं, अनकरीब अल्लाह ताला तुझे नेमत देने वाला है। कब दे दे? 11 हिजरी में मुहर्रम की 1 तारीख को। अब इस इरशाद से बराबर 1 महीने के बाद, यानी कितने? 2 सफ़र को, आज का जो है सफ़र का महीना अब आगाज़ होने वाला है। आज इंशाअल्लाह मगरिब के बाद 1 तारीख होगी, कल 1 तारीख का दिन होगा, परसों शनिचर का 2 तारीख का दिन होगा। इस वास्ते मैं बयान सुनाया 2 तारीख को। इस इरशाद से 1 महीने के बाद सफ़र की 2 तारीख को 11 हिजरी में जुमेरात के दिन असर के वक्त हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बअम्र इलाही जनाब सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा को साहिब मजाज फरमाया। जैसा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को, हज़रत उस्मान गनी मौला कायनात और अनस बिन मालिक वगैरह को जो खिलाफतें दिए नहीं, वैसा क्या करे? सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा को खिलाफत दिए। क्या उसका तरीका क्या रहा? खिलाफत अता करने के बाद जैसा कि उन सहाबा इकराम को इजाज़त दी गई थी, किसी को दरूद वहबी की इजाज़त दे, किसी को जो है ना एक अलग अलग, जिसे कुरान की इजाज़त दे, किसी कुछ इजाज़त दे, इस तरह हज़रत सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा को दरूद हमदी की इजाज़त दी। कौन सी? दरूद हमदी की। खिलाफत देने के बाद एक इजाज़त नेमत देना पड़ता है, क्या दे? दरूद हमदी की इजाज़त दे, और फरमाए ऐ सैयदा, तुम्हारे सिलसिले में, तुम्हारी तालीम से, तुम्हारी इजाज़त के साथ जो हसन तक पहुँचेगी, दरूद हमदी जो भी तिलावत करेगा हसन से इजाज़त देने के बाद, मर्द या औरत, वो सैयदा पाक की ही इजाज़त है। क्या? तुम्हारी इजाज़त से जो भी इस दरूद हमदी को
तिलावत करेगा या करेगी उसको हमारी जियारत हुआ करेगी। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया सरकार, उसको हमारी जियारत हुआ करेगी। और शाह यमन ने, यानी यमन का जो बादशाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सब्ज रंग की ऊनी चादर तोहफे में दी थी, यमन का बादशाह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरे रंग की जो चादर दिया था ने, वो चादर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म में अतहर से मस फरमाया। क्या करे, अपने जिस्म में अतहर से मस फरमाया, बोले तो ऐसा घस को रगड़ को मस फरमाकर सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के सर पर डाल दी। ये खिलाफत इनायत हुई। खिलाफत देते वक्त क्या करते हैं, मुर्शिद खिरका जो है अपने पेन को अपने जिस्म को लगा को अपने खलीफा के जिस्म पर डालता, उसे पहनाता। अब यहाँ खिरका नहीं, यहाँ चादर है सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा की, जो कयामत तक तमाम उनके चाहने वालों के सर पर होगी। क्या सैयदा पाक की चादर का तुम्हें सुने रहेगा तस्करा। क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चादर बतौर खिरका सैयदा पाक को अता करे, वो आपने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को 11 हिजरी में रबीउल अव्वल के महीने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद 11 हिजरी में रबीउल अव्वल के महीने में 25 तारीख को पीर के दिन असर के वक्त मदीना मुनव्वरा में इमाम हसन अलैहिस्सलाम को इनात फरमाई। वही चादर का फैज़, वही सब्ज खिरका हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जरिए आगे बढ़ा। आज शिजरा पढ़ते ना तुम्हें, हसनी शिजरा, वही सब्ज चादर, वही सब्ज खिरका हजरत पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला तक पहुंचा और सिलसिला कादरिया बनकर चमका। क्या बोलो, अभी किसका फैज़? इस वास्ते आले रसूल से जलने वालों को, बुग़्ज़ रखने वालों को गौसे पाक से भी बुग़्ज़ है, सैयदा पाक से भी बुग़्ज़ है, उनकी आला औलाद से भी बुग़्ज़ है क्या नहीं? इस वास्ते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, मेरी आल से जुड़ो, मेरी आल का दामन पकड़ो। जिन लोगों के, जिन हस्तियों के तुम्हें इनकी उनकी तारीफ करते घूम रहे ने, उन्हें वो लोग तुम्हें ना जन्नत में लेको नहीं जाने वाले। क्या देना तुम्हें, क्या देना है उन्होंने, तुम्हें क्या देने वाले उन्होंने? है कोई सहाबी जो ये दावा कर सकता है कि मैं सबको बख्शा को जन्नत में लेके जाता हूँ? मेरी बेटी फातिमा से जुड़ जाओ, उसका नाम ही फातिमा इसलिए रखा गया है कि वो अपने चाहने वालों को बख्शवा कर जन्नत में ले जाएगी, आग उन्हें जला ही नहीं सकती, है ना। तो ये तस्करा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नियामत इनायत फरमाई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म से मस करके वो चादर इनायत फरमाई, उसके बाद सैयदा कायनात को इनायत होने के बाद फरमाते हैं कि सैयदा, सुनना गौर से, सैयदा मुबारक हो, आज अल्लाह ताला ने तुम्हें साहिब मजाज फरमाया है। क्या तुमने समझा नहीं समझा, कहता समझा नहीं मालूम। ऐ सैयदा मुबारक हो, आज अल्लाह ताला ने तुमको साहिब मजाज किया। फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उन्हीं खुलफाओं में से खलीफा जिन्हें नियामतें अता की गई थी, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर मिसाल माज़ूनी तहरीर फरमाकर इनायत फरमाया। क्या बोलो, खिलाफत नामा लिख को देने लगा। खिलाफत देने के बाद खिलाफत नामा देते नहीं, वो जो जिस वक्त जिस दिन, जिन अयाम में, जिस तरीके से, जिस सवाल पर वो खिलाफत इनायत हुई, वो तमाम जो है ना अहवाल वो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखे और उस खिलाफत नामे पर खुद हज़रत अनस बिन मालिक को सिग्नेचर करने लगाए, मोहर लगाने लगाए, और मौलाए कायनात ने उस पर मोहर लगाई, क्योंकि कोई सिलसिला मौलाए कायनात के बगैर जारी व सारी हो ही नहीं सकता। समझे नहीं? ज़रा सोचो, ये सुनने, बयान करने, पढ़ने में इतना लुत्फ आता, तुम ना समझ रहा है कि नहीं मालूम नहीं। ये समझाने तो झूम जाना इंसान, ये होश खोने के बातें हैं, मालूम है नहीं? ऐसा एक बैठ को जो है ना, एक
मुर्दे की तरह नहीं सुनना, जिंदे की तरह सुनना, दिल से निकलना आवाज़, मालूम नहीं क्या करे। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर उस पर बाकायदा खिलाफतनामा लिखने लगा को उस पर मोहर लगाने लगा। हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबी रसूल की मोहर लगी और मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की उस पर मोहर लगी। फिर वो खिलाफत में बताया, आगे मुंतकिल हुई। अल्लाह तबारक तआला जो है ना इस बात को हमें समझने की तौफीक नसीब अता फरमाए, बयान करने की जो है हुए 8 खुलफा मैंने बयान किए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो 4 सहाबा खुलफा राशिदीन, फिर वो 2 सहाबा, फिर हज़रत बिलाल, सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा, ये तरीक़त के खुलफा और ये बनी इसराइल के अंबिया के मानिंद इनका मकाम मर्तबा, ये उलमा और इनसे जुड़ा जो तालीम लिया वो आलिम है ना। तो इनकी फजीलत बयान हुई उलमा के तहत। और बयान करने का मकसद ये था कि मैं बताया कि इतवार के रोज़ सफ़र की 2 तारीख है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसके बारे में प्लान तो नहीं था, अचानक मौसम को देखते हुए जो है ना हमें ये प्रोग्राम फिक्स कराए थे, है ना। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना इस प्रोग्राम में शरीक होने वालों को अभी से मैं इंशाअल्लाह मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अब इसमें जो है ना निस्बत दोहरी लग गई, एक्स्ट्रा, क्या 2 कहो 4 कहो, कई निस्बतें इसमें लग गई। हम फातिहा तो करते हैं किसकी, शोहदाए करबला की हमें हर साल फातिहा करते हैं मुहर्रम के महीने में, शहादत के बाद चलूम के अंदर ये हम कोशिश करते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, वो वक्त देखकर रखते हैं। पिछले इतवार होने वाला था मगर दिल नहीं माना, नहीं रखे, इस इतवार रखे सर। अब इस इतवार या तो इसमें सबसे पहले एक तो शोहदाए करबला की फातिहा होगी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम की फातिहा होगी शहीदों की, और दूसरी हमें जो है ना हर महीने की जो 11वीं शरीफ रोके रखे रहते हैं मुहर्रम में, हमें 11 तारीख को 11वीं का प्रोग्राम नहीं करता, इसी में मिला लेते हैं, है ना। वो भी निस्बत पिराने पीर की पहले झंडे में फातिहा होती, वो भी हुई। और उसके बाद सबसे बढ़कर ये जो नेमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत फरमाई थी असर के वक्त, वो अय्याम भी इसमें शामिल हो जाएंगे। ऐन शुक्र के फातिहा के वक्त जो है ना, या ज़ोहर के पहले हो, ज़ोहर के बाद में हो, या आगे पीछे हो, उसी दिन माँ सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के नाम की भी फातिहा होगी, इस नेमत का भी चर्चा होगा। कितनी निस्बतें लगी, एक तो इमाम हुसैन की भी निस्बत लगी, इमाम हसन की भी लगी, पीराने पीर की भी लगी, माँ सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की भी निस्बत इसे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मिल जाएगी इंशाअल्लाह तबारक तआला। इतवार के रोज़, कल शनिचर है, इतवार के रोज़, इस वास्ते तमाम हजरात जो है ना इसमें शिरकत फरमाने की कोशिश करना, ठीक है, करेंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला, और इसमें हिस्सा भी लेना, क्योंकि लंगर वगैरह बनाने का है, काफ़ी जो है ना उसे खर्च का मामला है। कई लोग जो है ना लंगर के जो शिकोरियाँ उठाएँ वो आते हैं, सबसे पहले जिम्मेदारी से वो इसमें अपना हिस्सा मिलाने की कोशिश करना, और तुम्हें अपने घर के अहल अयाल को, बच्चों को, माँ बहनों के साथ जो है ना तशरीफ़ लाने की कोशिश करना। ये न को सोचो बारिश है कैसा आना, करेंगे क्या नको करेंगे, वो नेमत उस दिन बट रही बोले तो लेने को क्या भी हो शरीक होना, सही है ना इंशाल्लाह ताला। और ये बयान मैं इंशाल्लाह आज यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। ये बयान अपनी माँ बहनों को सुनाना घर में औरतों को, है ना, ये उनका हक है। आज की ये तकरीर उनके वास्ते है, उनकी वास्ते नेमत। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सैयदा बरोज़ महशर तू तन्हा नहीं होगी, तेरे साथ वो औरतें खड़ी होंगी जो तेरे सिलसिले में दाखिल होंगी। तो किसके घर की माँ बहनें बीवियाँ बच्चे जो है ना अब तक तरीक़त में दाखिल नहीं हुए, वो जो है ना सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में दाखिल होना, ये भी उनको पैगाम सुनाना, जहाँ कहीं भी उन्हें बेहतर लगे उन्हें जो है ना सिलसिले में दाखिल कराओ, ताकि उन्हें बरोज़ महशर सैयदा पाक के साथ खड़ा होने का शर्फ अता हो। समझ रहे नहीं, सैयदा पाक के साथ खड़ा होने का शर्फ हासिल हो। इस वास्ते ये सुनाओ, बयान सुनाओ, ज़रूर सुनाओ और तशरीफ़ लाओ। और उस दिन जो है फातिहा होगी, वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह तबारक तआला हमें इस बात को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। मेरे दौरान बयान अगर कुछ भी गलती खामी, नाम लेने में ऊंच नीच कुछ भी ज़बान से जो है ना बेख्तियार निकल पड़ा हो तो अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला
माँ सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के वसीले से माफ़ फरमाए और इस तकरीर को, इस बयान को, इस हमारे अक़ीदे को हमारे बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। आमीन। दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।